بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو ہم امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کی بعض عبارات کی تفصیل دیکھ رہے تھے۔ اس میں منکر کی بحث میں ہمیں کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ کافی امثلہ ہم بیان کر چکے ہیں جس میں ہم نے ثقات پہ اطلاق نکارہ، ان کی بعض روایات پہ، اور من جہت الضعف جب راوی ضعیف جو ہے مخالفت کرے وغیرہ اس کی بات دیکھی تھی، یا انفراد کرے، تو یہ باتیں گزر چکی تھی۔ اصل میں امثلہ ہم نے زہری رحمہ اللہ تعالیٰ اور ہشام بن عروہ سے لی تھی، کیونکہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد ان نے کافی مہم عبارت بیان کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ فیروی عنہما و عن احدہما العدد من الحدیث مما لا يعرفه احد من اصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغیر جائز قبول حدیث هذا الضرب من الناس۔ یہ بہت مہم عبارت ہے، ایک یہ، اور وہ علامت المنکر۔ اگر آپ عبارت پہ غور کریں، کیونکہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ ہم اس کی اصطلاح کو دیکھیں گے، اور منکر کی جو اصطلاحی تعمیر جو ہے اصحاب حدیث نے پھر جو ہے خیر القرون کے بعد، یا جب اصطلاح کے سانچے پڑے، یا خاص طور پہ ابن صلاح نے رحمہ اللہ تعالی ڈالے، تو وہ خاص تعمیر کو دیکھنا ہے کہ اس کی اصطلاح کی تعمیر کیسے ہو۔ اصطلاح اصل میں ایک واسع باب ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت بڑی چیز کو ایک چھوٹی سی عبارت میں جو ہے ڈالنا چاہتے ہو، یا اس کا فہم اس چھوٹی سی عبارت میں آپ پیش کرنا چاہتے ہو، تو اس کی وجہ سے بعض احیان ایسا ہوتا ہے کہ اس جو ہے جتنے آپ جمع علم کو اس میں ڈالنا چاہتے ہو، اس کی جو ہے حق ادائی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے بعض اصطلاحات قاصر ہو جاتی ہیں، اور بعض اصطلاحات میں استدراکات ہوتے ہیں اور تفصیل ہوتی ہے، اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں۔ اسی لیے متقدمین سے منکر کی جو ہے اصطلاح سوائے بردیجی رحمہ اللہ تعالی کہیں نہیں ملی، حتیٰ کہ اس کی ہم تصریح بھی دیکھیں گے حافظ ابن رجب سے رحمہ اللہ تعالی۔ تو کہیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ جب امام مسلم نے منکر کی بات کی تو وہ منکر کی بات اس طرح کر رہے تھے، تو اور وہ اصطلاح سمجھ لے۔ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں وہ علامت المنکر من حدیث المحدث، وہ علامت المنکر کہہ رہے ہیں۔ تو حدیث محدث میں منکر کی علامت اذا ما عرضت روایتہ للحدیث علی روایت غیرہ من اہل الحفظ والرضا۔ وہ یہاں پہ نہیں کہہ رہے کہ راوی صحیح، یعنی راوی ثقہ ہے، یا راوی ضعیف ہے، یا راوی صدوق ہے، ایسا کچھ نہیں کہہ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں علامت منکر کی کیا ہے ایک محدث کی احادیث میں، وہ یہ ہے کہ اگر روایات ان کی اہل حفظ اور اہل رضا کی روایات کے ساتھ ان کا مقارنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو وہی کہا خالفت روایتہ روایتہم۔ اس کے بعد پھر کہا کہ اب اختلاف اگر یہ روایت ان کے ساتھ موافق نہیں ہوتی اور اغلب ان کی احادیث پہ یہی ہے، تب جو ہے وہ مہجور الحدیث ہو جائیں گے۔ تو اول الامر کیا ہے؟ اول الامر یہ ہے کہ وہ راوی کی روایات کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کو مہجور الحدیث کہیں۔ یہ بہت مہم بات ہے۔ تو آپ روایت کو دیکھتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے امثلہ لائی ثقات سے بھی، جہاں پہ ان کی روایت نہیں لی گئی اور ان پہ منکر کا اطلاق لگایا گیا، جیسے کہ ہم نے جو ہے امثلہ میں دیکھا ہے۔ اور یہاں پہ جب کہا کہ کانا مہجور الحدیث، اس پہ تعلیق کرتے ہوئے حافظ نے رحمہ اللہ تعالیٰ نکت میں کہا کہ ان کے نزدیک متروک اور یہ ایک ہی ہے، اور کیونکہ وہ مہجور الحدیث ہے تو جس کے روایات میں منکر اغلب ہو گیا وہ مہجور الحدیث ہو گیا۔ اولاً ایک بات یہ ہے۔ اس کے بعد حد جو ہے منکر کی، حافظ نے ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالیٰ، جب میں حافظ ایسے کہوں تو ابن حجر ہے، اور حافظ ابن رجب کہوں تو ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں، تو انہیں شرح علل کے دوسرے مجلد میں کہا لم اقف لاحد من المتقدمین علی حد المنکر من الحدیث۔ متقدمین میں سے کسی جو ہے امام سے ہمیں منکر کی جو ہے اصطلاح یا اس کی حد نہیں ملی ہے، اس پہ ان کا وقوف نہیں ہوا، ان کو نہیں ملی۔ وہ تعریف ہو اللہ، نہ تو حد نہ تو اس کی تعریف،
علامہ ذکرہ ابو بکر البردیجی رحمہ اللہ تعالی الحافظ وکان من آیان الحفاظ المبرزین فی العلل. تو بردیجی رحمہ اللہ تعالی سے اصل میں منکر کی جو ہے تعریف نقل ہے، اور یہ کتب اصطلاح میں ہر جگہ موجود ہے، اس کو ہر کسی نے نقل کیا ہے، بعض نے موافقت کر کے، بعض نے استدراک کر کے، یہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ متقدمین سے حد منکر ہمیں نہیں ملی. ہاں اطلاق لفظ تو ملتا ہے، اور جیسے ہم نے امام احمد یا ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہم ان کی جو ہے ان کے استعمال کو دیکھا روایت کے پہ حکم لگاتے ہوئے، منکر ہے ھذا حدیث منکر، یا ابو داؤد رحمہ اللہ سے سنن کے اندر امثلہ دیکھی، یا نسائی رحمہ اللہ سے دیکھی. وہی ویسا ہی مذہب عموم طور بخاری رحمہ اللہ کا وہ منکر کے استعمال میں. اور ایک تو حدیث منکر ہے، ایک تو یہ بھی فرق دیکھیں یہاں پہ، ہو سکتا ہے طلبہ اس میں اختلاط کرے. ایک تو حدیث منکر ہے، دوسرا راوی منکر الحدیث ہے. اس میں فرق ہے، اس میں فرق ہے. اب اس میں فرق کس جہت سے؟ مثلا جو ہم نے مثال میں بھی دیکھا کہ جب ہم نے حمام کی روایت دیکھی، ہمیں معلوم ہے حمام بن یحییٰ ثقہ ہے، اور ان کی جو روایت عن ابن جریج ہم نے دیکھی، اس کے بارے میں نکارہ کا اطلاق ہو گیا. اور ہم نے دیکھا کہ حمام ثقہ ہونے کے باوجود نکارہ کا اطلاق ہو گیا. تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے حدیث منکر ہے، نہ کہ حمام پہ آپ منکر الحدیث کا اطلاق لگائیں گے. یہ ایک فرق یاد رکھیں. اور منکر الحدیث شخص تب ہو جائے گا جب اغلب اس کی احادیث پہ جو ہے نکارہ ہو جائے. تو پہلی بات، یہ جو منکر کی حد ہے یہ بردیجی رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے، اور انہوں نے کہا کہ منکر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابہ او عن التابعین. یاد رکھیں پہلے صحابہ کا طبقہ اس میں داخل نہیں ہے، صحابہ سے روایت داخل ہے. عن الصحابہ لا يعرف ذلك الحدیث وهو متن الحدیث الا من طریق الذي رواه فيكون منکرا. تو ایسا ہو کہ کوئی شخص جو ہے صحابہ سے یا تابعین سے روایت کرتے ہوئے حدیث کو لاتا ہے، اور وہ متن ان کے سوا کہیں سے نہیں جانا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بردیجی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تفصیل کی، کہا وہ منکر ہے. اس کے بعد حافظ نے کہا کہ ان نے جو ہے یہ کب کہا؟ ان نے کہا وَأَمَّا حدیث قتادہ الَّتِي يَرْوِيهَا الشُّيُوخُ مثل حماد بن سلمہ وحمام وعبان والأوزاعی ننظر فی الحدیث ان كان الحدیث يحفظ من غیر طریقهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عن انس بن مالک من وجہ آخر لم يدفع وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. تو پھر سے کہتے ہیں اگر ہم نے شیوخ مثلا حماد، حمام، اوزاعی وغیرہ کو دیکھا اور یہی اطلاق اس پہ کرتے ہوئے، یہ بردیجی رحمہ اللہ تعالیٰ تفصیل کر رہے ہیں، اور یہ حافظ نے رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن حجر رجب نے رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے علل کے اندر لایا. اب میں یہ یہاں پہ کیوں پڑھ رہا ہوں اور میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس کو؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ حد جو ہے منکر کی، اصل میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد ایک مستقل سی حد بن گئی اس کی. اس سے پہلے بعض جو ہے خلاف حد میں بھی تھے، وہ ہم دیکھیں گے. تو چونکہ ہم منکر کی اصطلاحی تعریف دیکھ رہے ہیں، یا منکر کی جو ہے حد دیکھ رہے ہیں، یا تعریف دیکھ رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ تعریف کس نے کی؟ متقدمین میں سے کسی نے نہیں کی الا بردیجی نے رحمہ اللہ تعالیٰ. اشارے ہوئے جیسے علامت المنکر فی حدیث المحدث، لیکن یہ تعریف نہیں ہے منکر کی، یہ علامت ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا اذا روا الثقہ من طریق صحیح عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لا يصاب الا عند الرجل الواحد لم يضره. اب یہ نہ ہو جائے وہم کسی کو کہ یہاں پہ اصل میں بعض یہ بھی اصول فقہ کے مباحث لے آتے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو ایک ہی کی خبر واحد ہے، اسی لیے خبر واحد مقبول وغیرہ نہیں ہے، دو کی شرط وغیرہ وہ ایک الگ بحث ہے، وہ مستقل بحث ہے. اسی لیے یہاں حافظ ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں بردیجی رحمہ اللہ سے یہ بھی نقل کیا کہ اگر ثقہ روایت کرے طریق صحیح سے صحابیوں میں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ میں سے کسی سے حدیثاً، اور یہ حدیث جو ہے صرف یہی رجل روایت کر رہے ہیں صحابہ سے، تو لم یضرہ الا اللہ یرویہ غیرہ، تو کوئی مسئلہ نہیں اگر اور کوئی روایت نہیں کر رہا،
کس شرط کے ساتھ؟ اذا کان متن الحدیث معروفا ولا یکون منکرا ولا معلولا، اس کے ساتھ کہ اکیلی بھی روایت کرنے میں ثقات میں جو ہے طریق صحیح ہے، یہ متن جو ہے معروف ہو، جو ہے منکر نہ ہو، معلول نہ ہو، تو ایسا توہم نہ ہو اس کے لیے اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی۔ تو آپ کے سامنے آپ نے ہلکی سی بردیجی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف دیکھ لی منکر کی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اگر ثقہ انفراد سے روایت کرے وہ منکر نہ ہو، معلول نہ ہو۔ اب یہ کیسے سمجھ آتا ہے؟ وہ اصل میں حفاظ جو ہے ان کو خطا سمجھ آ جاتی ہے، ان کو خطا سمجھ آ جاتی ہے۔ جب حفاظ کو خطا سمجھ آ جاتی ہے روایت میں تو وہ اس پہ اطلاق جو ہے عمومی طور مثلا یہاں پہ منکر کا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہم نے عبارت دیکھی تھی، اب یہ آپ بس یاد رکھیں بردیجی نے رحمہ اللہ تعالیٰ پہلی تعریف جو ہے منکر کی بیان کی تھی، اور وہ کس طرح کی ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبارت کہی کہ فیروی انہما وان احدہما العدد من الحدیث مما لا یعرفہ احد من اصحابہما ولیس ممن قد شارکہم فی الصحیح مما عندہم فغیر جائز قبول حدیث ھذا الضرب من الناس واللہ اعلم۔ تو کیا کہا جب انہوں نے زہری اور ہشام کا ذکر کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ان سے روایت کرے یا کسی اور سے عدد من الاحادیث، اور یہ ان کے اصحاب کے پاس ہے نہیں، اور یہ جو روایت کرنے والے ہیں یہ مشارکت بھی صحیح میں کہیں نہیں کرتے، تو یہ غیر جائز ہے۔ اس پہ تعلیق کرتے ہوئے حافظ ابن رجب نے کہا فصرح بأن الثقہ اذا امن فی موافقت الثقات فی حدیثہم، اور اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ تصریح کر دی امام مسلم نے کس بات کی؟ حافظ شرح کر رہے اس بات کی، ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ثقہ ہے اذا امن فی موافقت الثقات فی حدیثہم، اگر ہم اس بات پہ اطمینان ہو ہمیں کہ یہ موافقت ثقات کرتے ہیں حدیث میں، اس کے بعد ثم تفرد عنہم بحدیث، اس کے بعد اگر تفرد کرے کسی حدیث کی، قبلہ ما تفرد بھی، تو ان کا یہ تفرد یہاں پہ قبول کیا جائے گا۔ وحکاہ عن اہل العلم، یہ حافظ ابن رجب نے اس عبارت کی شرح کی، بہت نفیس شرح ہے، اور یہی وہ دوسری بات ہے جو بردیجی رحمہ اللہ تعالی نے بیان کی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، گویا کہ اس کی تفسیر ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اس باب کو کس طرح جو ہے کھینچا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے اصطلاح کی بات آئے گی تو آپ کو ابن صلاح رحمہ اللہ کی کتاب کو تو دیکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہی معول ہے خاص طور پہ اصطلاح کا۔ اب ان نے منکر کی تعریف کیسے بیان کی؟ ان نے کہا کہ منکر ینقسم قسمین علامہ ذکرنا فی الشاذ فإنہ بمعنہ، تو ابن صلاح نے کیا کر دیا؟ انہیں منکر اور شاذ کو کہا کہ اسی کے معنی میں۔ اب اس پہ استدراک جو ہے حافظ ابن رجب نے پھر کیا ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ فی الحال اب یہ یاد رکھیں کہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا عبارت پیش کی، بردیجی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا تعریف بیان کی، اور حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس کی ہم امثلہ بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اصطلاح کی بات کریں گے، تھوڑا یہ باب صاف بھی ہے، کیونکہ اصطلاح کو سمجھنا، پھر اس کو جو ہے فہم میں برابر بٹھانا، اور پھر امثلہ کے ساتھ اس کو جوڑنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے ہم نے امثلہ مقدم کی تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی اصطلاحی تعریف مقدم نہ ہو جائے۔ تو امثلہ کو دیکھ کے اصطلاح کا سمجھنا بہتر ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ دو قسم کی، ینقسم قسمین، ابن صلاح مقدمے میں کہہ رہے ہیں کہ منکر جو ہے دو قسم کی۔ ایک مثال الاول وہ کون سا ہے؟ ہوا المنفرد المخالف لما رواہ الثقات، منفرد مخالف لما رواہ الثقات۔ وہاں مثال دے دی روایت مالک، یعنی مان رہے ہیں کہ اگر ثقات بھی مخالفت، ثقات میں سے بھی کوئی مخالفت کرے باقی ثقات کی، منفرد المخالف لما رواہ الثقات، ثقات نے کچھ روایت کیا اور ایک منفرد مخالف ہے۔ اب آپ کہہ سکتے نہیں منفرد مخالف جو ہے ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، نہیں، یہاں پہ روایت جو ہے ان نے مثال مالک کی دی، اس کی ہم مثال دیکھ چکے ہیں یعنی زہری والی۔ اور یہ ایک قسم ہے منکر کی جس میں منفرد مخالف کس کے ہیں؟ جو ثقات جو ہے روایت کرتے ہیں، ایک۔ اور دوسری والفرد الذی لیس فی راویہ من الثقہ والاتقان ما یحتمل معہ تفردہ۔ تو کیا کہا دوسرا؟ کہا کہ یہ فرد ہے اور یہ ثقات اور اہل اتقان کے درجے پہ نہیں ہے، یہ اس درجے پہ نہیں ہے کہ اس کا تفرد آپ قبول کر سکیں۔ تو دو قسم کے ان نے کہا، ایک منفرد مخالف اور دوسرا ایک ایسا فرد
جو حفظ اور اتقان کے درجے میں ایسا نہیں کہ جس کا آپ تفرد قبول کر سکیں. اور یہاں پہ پھر مثال سے ضعیف کی طرف اشارہ کیا. جو ضعیف اگر جو ہے تفرد کرتا ہے اس کا تفرد قبول نہیں کیا جاتا جب وہ مخالف للثقات ہو. اور وہی کہا ما یحتمل معه تفرد. اور اس کے ساتھ یہ ایک ایسا فرد ہے جو روایت کر رہا ہے لیکن حفظ اور اتقان میں اس مرتبے کا نہیں ہے کہ جس کا تفرد جو ہے محتمل و قبول کے. اب یہ جو ہے اصطلاح اسی کے ارد گرد جو ہے جو ان کے بعد ابن صلاح کے بعد مصطلح لکھنے والے آئے ہیں اسی پہ ان نے جو ہے اصطلاح پہ بات کی ہے, اسی کو سانچا ہے, اسی کو تراشا ہے, اسی پہ یا تو استدراک کیا ہے یا تو موافقت کی ہے. اب حافظ نے رحمہ اللہ تعالی نزہۃ النظر میں اور کیا بات کی ہے بیان, ان نے بیان کیا وعرف بہذا ان بین الشاذ والمنکر عموما و خصوصا من وجہ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شاذ اور منکر میں عموم اور خصوص ہے. اب یہ کس طرح ہے؟ لأن بینہما اجتماعا فی اشتراط المخالفہ. اب دیکھیے شاذ اور منکر میں کیا ہے؟ اجتماع ہے. ایک جیسے شاذ اور منکر کس طرح ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ اس میں شرط ہے کہ وہ مخالفت ہو, شاذ بھی مخالفت میں ہو اور منکر بھی مخالفت, یعنی مخالفت جو باقی روایت کر رہے ہیں, یہ تو اشتراط ہے. افتراق کس طرح ہے؟ وافتراقاً فی ان الشاذ روایت ثقۃ او صدوق. اور فرق کیسے ہے کہ شاذ جو ہے وہ روایت ثقہ ہے یا صدوق ہے, والمنکر روایت ضعیف. منکر کس کی روایت ہے؟ ضعیف کی ہے, مخالفا للثقات دونوں ہے. تو اب اس طرح آپ سمجھے کہ مثلا یہاں سے ثقات نے روایت کی, یہاں سے ثقہ یا صدوق اس کے مخالف روایت کر رہا ہے تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاذ ہے, اور یہاں سے اگر ضعیف مخالفت کر رہا ہے تو اس کو منکر کہہ رہے ہیں. تو اب یہ ایک جیسے کیسے ہوئے؟ ایک جیسے ایسے ہوئے, حافظ فرما رہے رحمہ اللہ تعالیٰ, یہ ایک جیسے کیسے ہوئے؟ ایک جیسے ایسے ہوئے کہ مخالفت ہے. الگ کیسے ہوئے؟ الگ ایسے ہوئے کہ شاذ جو ہے روایت ثقہ یا صدوق ہے اور منکر روایت ضعیف ہے. اب اتنا کہہ دیا ان نے, پھر فرمایا وقت غفل من سوا بینہما, اور ان نے تغفل کیا ہے اور ان سے جو ہے خطا ہو گئی جن نے ان دونوں میں کیا کہا؟ سوا بینہما, جن نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی ہے. اور یہ کون ہے؟ تو غالباً لگ رہی کہ ابن صلاح ہی ہے, کیونکہ انہوں نے فرمایا جیسے میں نے ابھی کہا تھا آپ کو, ذکرنا فی الشاذ فانہ بمعنہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاذ اور منکر ایک ہی معنی کیا. اب یہاں پہ منکر کو خاص طور پہ روایت ضعیف حافظ نے جو کہا اس پہ استدراک ہے. اگر سمجھنا ہے آپ مراجعہ کر لیں ایک بار, یہ اصطلاح کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے, اس کو ہم کتنا بھی جو ہے بس سے بیان کریں اس میں جو ہے کجی اور ہی بڑھنے والی ہے آپ کے فہم میں, کیونکہ یہ اصل میں اصطلاحات کا مسئلہ ہے, اور اصطلاحات انہی اشخاص کے ہاتھ کی بات ہوتی ہے, ذہن کی بات ہوتی ہے جن کے اندر جو ہے طول دراسہ ہو, اور طلبہ کوشش کرے کہ جو ہم نے پچھلی امثلہ وغیرہ دی تھی اس میں دیکھیں. اب دیکھیے یہاں حافظ نے جو بات کہی ہے منکر روایت ضعیف, مخالفت تو ہوگی اور روایت ضعیف ہوگی, یہ قابل مستدرک بات ہے, کیونکہ اس پہ استدراک اس طرح ہے, کیونکہ یہاں تو ہم نے ابھی آپ کو ثقات کی مثالیں سامنے ہی دی. اس کی بڑی مثال حمام بن یحییٰ ثقہ ہے, لیکن تو بھی ان کی روایت پہ نکارہ لگا دی, منکر کہہ دیا اس روایت پہ. اور ایک دو روایت اگر یہاں کئی روایات پہ کسی راوی کے اگر نکارہ لگ جائے, منکر کا حکم لگے, اس کا مطلب یہ نہیں ضروری ہے کہ راوی جو ہے ضعیف ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. تو اب یہاں سے منکر روایت و ضعیف جو ہے اس کا جو ہے رواج ہو گیا, اور ضعیف اگر مخالفت ثقات کی کرے اس کو منکر کہہ دیا, اور اسی پہ جو ہے اصطلاح گویا کی ٹھہر گئی. اور جو بھی طبعاً للحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ آئے پھر اس فن میں لکھنے والے, ان نے اس طرح اس کو لیا. لیکن اگر آپ سب سے پہلے ابن صلاح کو ہی دیکھیں, ان نے بات الگ طرح بیان کی ہے, یا بردیجی کو دیکھے رحمہ اللہ تعالیٰ, ان نے الگ طرح بیان کی ہے. اور اس سے پہلے جتنی بھی امثلہ ہم نے اوائل سے دیکھی, چاہے امام احمد سے دیکھی ہم نے, چاہے ابو داؤد رحمہ اللہ سے دیکھی, نسائی سے دیکھی, ابو حاتم ابو زرع سے دیکھی, ہم نے دیکھا کہ وہاں بعض احیان ثقات سے بھی جو ہے جب ایسی مخالفت ہو, ان کو سمجھ آئے کہ ثقات نے خطا کی, اس پہ منکر کا حکم لگا دیتے ہیں. اب لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اغلب جو ہے یہ ضعیف کی مخالفت ہوتی ہے, کیونکہ ثقات کی مخالفت قلیل ہے. لیکن اس طرح اصطلاح بنا دینا اور پھر اس کے بعد اس اصطلاح کی بنیاد پہ تصحیح اور تضعیف کرنا, نتائج پھر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اب مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو علامت منکر کہی, اور اس کے بعد مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشارکت کی بات کی, اس میں ہم نے طبقات کو دیکھا. اس کے بعد ہم نے حد منکر کی بات کی, اور ہم نے دیکھا کہ ٹھہراؤ جو ہے متاخرین کا کس حد پہ ہوا ہے,
وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا. اس سے پہلے حافظ کا استدراک خود جو ہے شاذ اور منکر کی جو ہے تعریف میں ابن صلاح کے ساتھ گویا کہ انہوں نے اشارہ تو نہیں کیا لیکن وہ تو سیدھے ہی آپ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے. اب ہم نے یہ شاذ اور منکر کی بات یہاں کیوں لائی؟ کیونکہ شاذ میں انہوں نے کہہ دیا کہ ثقہ اور صدوق، اور منکر میں انہوں نے کہہ دیا کہ ضعیف. جبکہ آپ اوائل کو اگر دیکھیں، اوائل میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں تو ثقہ کی مخالفت کو بھی بعض احیان جو ہے حکم منکر مل جاتا ہے. تو یہ عموم تھا بحث اس پہ، اصطلاح پہ. آپ تھوڑا اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اور وہی کہتے ہیں پھر وقت شارحنا من مذہب الحدیث و اہلہ بعد ما یتوجہ بہ من اراد سبیل القوم ووفق لہا. اب اس کو پھر اس کے بعد مباحث کو آگے دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد کیا کہا ہے، وَسَنَزِيدُ إِنْ شاء اللَّهُ تَعَالَى شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. اور اس کے بعد وہ بعد کہا یرحمک اللہ. تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. تو آپ ذہن میں رکھیں جو ہم نے بعض باتیں دیکھی ہے، تھوڑا سا ایک دو بار اس کا مراجعہ کر لیں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.